ہیلو گائز، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑ۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور یہی وقت ہے کہ اس کو چاہیے شیعہ سنی بلاک کا جھگڑا ختم کرے اور پوری مسلمان امت ایک ہو کے اس کے ساتھ مل کے ایک موقع دیا اللہ نے۔ ویسے پوری دنیا کے قوانین اسلامی ممالک کو باؤنڈ کرتے تھے کہ اسرائیل سر یہ ایک موقع دیا تھا اللہ نے لیبیا کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے شام کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے عراق کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے یمن کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے لبنان کے وقت، ایک موقع دیا تھا اللہ نے پہلے ایران پہ حملے کے وقت۔ کتنے اللہ آپ شیعہ سنیوں کو اور موقع دیں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، تو اس موقع کو یوٹیلائز کرنا چاہیے نا امت کو ایک کرنے کے لیے۔ تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے ایران سے۔ امت جو امریکہ کے ہاں گروی پڑی ہوئی ہے، جو امت ناچ گانے کرتی ہے، جہاز گفٹ کرتی ہے، ہیرے جواہرات ٹرمپ صاحب کو سلوٹ مارتی ہے جھک جھک کر، اس امت کو ایران نے کیا جگہ لینا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں، اس موقع کے اوپر جب آپ کے اوپر کوئی مشترکہ دشمن حملہ کرتا ہے تو کیا یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ان ممالک پہ بھی حملہ کر دینا چاہیے؟ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس قضیے میں پاکستان اور افغانستان کی بھی صلح ہونی چاہیے کہ وہاں پہ حملہ ہو رہا ہے ایک اسلامی ملک کے اوپر، کلمہ گو مسلمان تو ہے نا۔ میری آپ کی اس بات پہ اختلاف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان ملکوں پر حملہ ہے، لیکن بہرحال میں یہی کہتا ہوں، یہ ان کا بیانیہ یہی ہے ایران کا کہ ہم نے ان ملکوں پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے اڈوں پہ کیا۔ سائل بھائی، یہی آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوسری مرتبہ حملہ آور ہے، اور مسلم امہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈری ڈری ہمدردیاں، سہمی مذمتیں اور ہوگا، کریں گے وغیرہ وغیرہ، کیا کہیں گے آپ؟ دو باتیں۔ مصلحت کا جو کارڈ ہے نا، وہ اسلام کے نام پہ نہیں کھیل سکتے آپ۔ اسلام نے قرآن نازل کر کے اللہ عز و جل نے لاک کر دیا۔ اب ہم نے صرف اور صرف قرآن سے استدلال کرنا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی آپشن آئے گی وہ طاغوت میں انٹر ہو جائے گی۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے غزوہ احزاب ہو رہا ہے اور غطفان نے تیر چلانے شروع کر دیے۔ اب وہ چلائے انہوں نے مدینہ کی سرزمین سے، مگر ہمیں غطفان پہ واپس جوابی فائر کرنا ہے۔ بنو قریظہ نے مدینہ کے ساؤتھ سے حملہ کر دیے، ہمیں مدینہ کے ساؤتھ میں حملہ کرنا ہے۔ سوچیں، مدینہ پہ ہی حملہ کیا صحابہ کرام نے، کیونکہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر ساؤتھ کے اندر موجود ہے، بٹ میوٹنی ہو گئی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر دیے۔ تو اب اللہ کے نبی کے خلاف چاہے مسلمان جائے چاہے وہ کافر جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا، اب اس نے باؤنڈری خود ڈیفائن کر دی ہے۔ یہ ہمارا سب سے پہلے تو اصول ہے۔ اس اصول سے میرا خیال ہے شیخ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ اصول یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ ہے سنی ہے، اصول یہ دیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہوا ہے اور کیا کیا ہوا ہے۔ اب غطفان مدینہ کے نارتھ سے انٹری کر رہا ہے اور بنو قریظہ ساؤتھ سے، تو مدینہ میں حملہ کرنا پڑا صحابہ کو۔ بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ بول دینا کہ شیعہ یا سنی، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک ہے۔ اس وقت نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس وقت نتنیاہو ہے، امریکہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے اس وقت، بیکاز ان کی لابی نے اس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے، اور 6 مہینے سے بچہ ویٹ کر رہا ہے کہ حملہ کب ہوگا۔ سب کو پتا تھا جس کو ہلکی سی بھی سینس ہے کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے، اور ایران پہ حملہ ہونے سے فوراً پہلے اسرائیل اور انڈیا کی آپس میں جھپیاں ڈلنی شروع ہو گئی تھیں، اور افغانستان نے پنگا لے لیا پاکستان پیکٹ بنا کے، تاکہ پاکستان کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان اور ایران کی ٹریٹی ہے، بائی دی وے وی ہیو اے پیکٹ۔ اب چونکہ یہ ملٹیپل ڈائریکشن میں پیکٹ ہو رہے تھے، سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ پیکٹ ہو رہا تھا، اور محمد بن سلمان کو پتا ہے کہ اس کی تھریٹ اسرائیل سے اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایران سے ہے۔ کاش کہ اس کو تھریٹ ہوتی اسرائیل سے، اس کو کبھی تھریٹ فیل ہی نہیں ہو رہی اسرائیل سے۔ بلاکیڈ کے علاوہ تو وزارت خارجہ سعودی عرب نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ اس کے محلے میں سارے بچے مارے گئے ہمارے، مگر نہیں، وہ ٹرمپ کو جہاز ضرور دے دیں گے مگر یہ اسرائیل سے جہاز نہیں کھینچیں گے۔ یہ ان کے مسائل تو ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کے پیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو عام بندے کو اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ بھیا کہانی کسی اور لیول پہ چلی گئی ہے، جیسے کہ ملٹی پارٹی جوائنٹ اگریمنٹ ہو گئے ہیں، آپ میرے دوست بن گئے ہیں، وہ آپ کا دشمن بن گیا تو میں اس کے دوست کر لیا، اس کے ساتھ دوستی کر لیا، تاکہ کنفیوژن جو ہے نا، اسلامی استدلال کے علاوہ آپ کوئی سلوشن نہیں، اور نہ ہی کبھی تھا، قرآن کے علاوہ کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اعجاز ہے کہ جتنی مرضی ہم کھچڑی بنا لیں، قرآن سلوشن سمپل ترین دے گا۔ اب
ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا پچھلی دفعہ جب وہ نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر انہوں نے ایک F-35 لے آئے تھے, ایران نے کہا تھا ہم نے مار بھی دیا ہے. اس وقت بھی پاکستان میں شیعہ سنی سینٹیمنٹ شروع ہو گیا تھا. یہ موقع تھا علماء کرام کو اسی وقت اینٹی شیعہ اینٹی سینٹیمنٹ سنی سینٹیمنٹ کہ بھائی اس ٹائم کون سا وقت ہے تمہیں شیعہ سنی کھیلنے کا, اس وقت اسرائیل ہے بھائی سامنے, اس سے بڑا کفر کیا ہے جو نتن یاہو ہے, اس سے بڑا شیطان خود کیا, یہ طاغوت نہیں ابلیس خود نتن یاہو کے اندر آیا ہوا ہے. تم اب یہاں پہ جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ خود اللہ کا دشمن ہوگا کہ تم مسلمانوں میں ڈسرپشن کروا رہا ہے. یہاں پہ اس موقع پہ تو نے سپلٹ کروا دیا. یہ وہی واقعہ ہوگا جو کہ استدلال ہوگا احزاب سے کہ بنو قریظہ کا تھا تو پیکٹ مسلمانوں کے ساتھ, مگر عین موقع پہ انہوں نے پیکٹ توڑ دیا, مطلب تفرقہ ڈال دیا. جو ہمارے حلیف تھے اور پیچھے سے بس یحییٰ بن اخطب نے آواز لگائی ہے کہ روٹی کھلانے کے پیچھے تو دروازہ نہیں کھول رہا, اس نے اپنی کلچرل غیرت کے پیچھے اللہ کے نبی کا پیکٹ توڑ دیا اور تفرقہ پڑ گیا. اب ہمارا حلیف حریف بن گیا. تو اس وقت جو شیعہ سنی کھیلے گا وہ حلیف نہیں حریف کر دے گا. اس موقع کے اوپر استدلال غزوہ احزاب سے لینا ضروری ہے. جب موقع ملتا ہے وہ امریکہ کو اپنا پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں, سر یہ لو میری بیسیں اور آ کے کر دو. ابھی بھی اس نے یہی کیا. اس طرح کے 3-4 بڑے بڑے مجرم اگر آپ کے محلے میں ہونا تو آپ کو ڈسرپشن کی اسٹریٹجی کھیلنی پڑتی ہے کہ سنگل لینئر اٹیک کریں گے تو پیچھے سے فورس اور ببل گیس بلڈ اپ ہونا شروع ہوتی ہے. ایک دم سکیٹر کر دو اپنے اٹیک کو تاکہ کہیں سے نہ پتہ چل سکے. اللہ کا کرم ہے کہ یمن نے بھی فائرنگ کر دی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اب دیر از ملٹی پرونگ وار گوئنگ آن. سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, حد بٹھائی ہوئی تھی کہ یہ غیر مسلم اس سرزمین میں نہ انٹر ہو جائیں. انہوں نے بٹھایا ہوا تھا امریکن کب سے. امریکہ کی بیس دنیا کی ہر ملک میں ہو, اسلام آباد میں ہو, مگر حجاز میں نہیں ہونی چاہیے. ارامکو کو حجاز سے باہر ہونا چاہیے تھا. ارامکو تیل کی کمپنی سر جو بھی ہے وہ غیر مسلموں کو سٹے کی اجازت نہیں, گزرنے کی حجاز میں. جی آپ بارہ دیجیے. اب سعودی عرب کی سرزمین اس وقت آخری ٹائم کے اوپر بھی اور اس وقت بھی پرانے ٹائم کے اوپر بھی سینٹر آف اسلام ہی رہے گی. اس کی سینکٹیٹی پاکستان انڈونیشیا کے برابر نہیں ہے. سو قطر ٹوک اٹ ایز اے ٹیکٹیکل اٹیک, اور انہوں نے کہا بھی کہ سر ہم نے بندے مارے ہیں, قطر تھوڑی مارا ہے. اب بحرین ہو, ابو دھابی ہو, جہاں پہ سب سے بڑا ابو دھابی میں اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہے کب سے, سب سے پہلے اسرائیل ابو دھابی میں انٹر ہوا ہے سعودی عرب سے پہلے. وہ اس چیز کے اوپر ہمارا مسلم ری ایکشن سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا کہ یار تو ادھر سے تو نکلنا, دفع ہو ادھر سے. تو پیار سے بھی نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ, یہ ڈپلومیٹک حرکت ہی نہیں ہے. تو مسلمان بچے مارنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر اپنا جھنڈا لہراتا ہے سب سے بڑا. تو بات یہ ہوتی ہے دس از اے اسٹیٹمنٹ. اب ایران نے یہ ڈسرپشن کی اسٹیٹمنٹ دی, نہ ان کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ 18 ملکوں سے حملہ کر سکیں. یہ شروع کا فرسٹ ڈرافٹ اور مثل وار اسٹریٹجی کے اندر ڈکلریشن ہوتا ہے کہ بھیا اس وقت تم جو ہے نا ایک دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے ہو, اور نہ ہی تم ہم سے ایکسپیکٹ کرو کہ لینئر اسٹریٹجی. جی میں اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی لے لیجیے گا. کیا امریکہ اسرائیل کا ایران آخری ہدف ہے بنیادی طور پہ, اور کیا یہ رجیم چینج کر پائیں گے آسانی سے ایران میں؟ مجھے ایک بات بتائیں بھٹی صاحب, میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے خود غزوہ احزاب کی مثال دی ہے, وہاں سے ہی قرآن ہمارے لیے حرف آخر ہے. قرآن کے آگے نہ یہ بول سکتے ہیں. قرآن نے جو اصول بتایا, انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی حکمت عملی, جہاں سے حملہ ہو وہاں پہ دفاع کیا جائے گا. آپ یہ ثابت کریں کہ ان میں سے کسی ایک بیس سے ایران پہ حملہ ہوا. یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہاں پہ بیسیں موجود ہیں, بلڈنگیں ثابت ہوئی تھیں. اور دوسری بات یہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو انہوں نے کہا نا ایران کے ساتھ, ایران کے اوپر جب پچھلا حملہ ہوا سب سے پہلا بیان اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے بطور صدر میں نے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ مقدمہ مشترکہ کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے. جی بالکل, مقدمہ ہمارا تینوں کا, بلکہ ایک, ہم تینوں کا ایک ہے. تو اس وقت ہم نے متحدہ عرب امارات, سعودی عرب اور ان کو برا بلا کہہ کے اور ان کو اسرائیل کے ایجنٹ اور امریکی ایجنٹ ثابت کر کے ان کے ساتھ جنگیں لڑنی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑنی, اسرائیل کے ساتھ لڑنی. تو یہ ایک عام فہم بات ہے, یہ بالکل عام فہم بات ہے. جی پوائنٹ آ گیا آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو ہدف ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں امریکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان القوۃ الرمی. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اسلحہ سازی کی صنعت میں جو قوم امت آگے ہوگی وہی سپر پاور ہوگی. رسول اللہ نے کہیں نہیں کہا معیشت کی جس کی ترقی ہوگی وہ سپر پاور ہوگی. آج بھی جاپان کی معیشت امریکہ پاور امریکہ ہی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اسلحہ سازی میں آگے ہوگا, اسلحہ سازی میں الا ان القوۃ الرمی, کہ یہ جو نشانے بازی ہے یہ اصل قوت ہے مسلمانوں کی.
تو جو آج سپر پاور ہے اس کی معیار ٹوٹل اسلحہ سازی کی صنعت کے اوپر ہے. امریکہ آج سپر پاور ہے صرف اسلحہ سازی کی بنیاد کے اوپر. تو امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری یہ سپر پاور جو میں ہوں کوئی اور نہ بن سکے, اور اسلامی ممالک کے اندر کسی کا بننا اس کو پہلے ہی چپتا ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہی عالم کفر کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے. تو ایک نیا نیوکلیئر پروگرام جو ایران بنا رہا ہے وہ اس سے خائف ہیں, وہ اس سے گھبراتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی تھا تو وہ نہیں مان, تو اگر دوسرا بن گیا تو تیسرا بن گیا, چوتھا بن گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر کے خلاف جو ساری کی ساری پلاننگ ہوئی, آپ کو پتا, خود صحافی طبقے سے ان کے اوپر بھی یہی الزام لگایا کہ یہ پاکستان نے کہیں ایران کو یہ ٹیکنالوجی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری ہدف نہیں ہے؟ آخری ہدف نہیں ہے, اس کے بعد آگے میں کہتا ہوں آپ پیچھے دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, یہ لٹریچر کے طور پہ یا فکری نظریاتی طور پہ بڑی درست ہے کہ شیعہ سنی بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے, لیکن صدام کی پھانسی کے اوپر ایران میں جشن منایا گیا کہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں تو ایک ہے نا بات یہ. اور دوسری بات ہے بشار الاسد کے دور میں سنیوں کا شام میں قتل ہوا ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے, ایک جو ایگزسٹ کرتی ہے حقیقت اس سے ڈینائل نہیں ہونا چاہیے. اور جو آپ کا سوال ہے یہ 100% درست ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو یہ تیاری پکڑنی چاہیے, اور کسی بھی طرح یہ کل پرسوں ترسوں بالآخر اس کا حل بھی مذاکرات سے نکلنا. جو آپ نے کہا رجیم چینج ہونی ہے, بنیادی طور پہ امریکہ کا ہدف یہی ہے کہ اپنے من پسند بندے بٹھا دیے جائیں اور رجیم کو چینج کر لیا جائے. آخر اگر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ حالات بتائیں گے. اور بظاہر میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو جائے گا. کل پرسوں تک مذاکرات کے ٹیبل سج جائیں گے, اور وہی امریکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں مارے یہ بیٹھے وہ ہے, یہ ایک سفارتی چیز بھی ہوتی ہے. ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, اور یہ بیٹھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ساحل بھائی, یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور یہ امریکہ اسرائیل کا آخری ہدف ہے ایران, اور کیا رجیم چینج ہو پائے گا؟ 3 سوال. سر پہلا سوال, پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. خدا کی قسم پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. میں کیوں قسم اٹھا رہا ہوں؟ نیتن یاہو نے خود یہ کہہ دیا, اپنے منہ سے بکواس کی ہے اس نے. یہ کسی شک میں مت ہے, یہ کیمرے بتا, یہ افغانستان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, انڈیا کے پیکٹ بنانا, اسرائیل چوتھے محلے میں جا کے وقف کاریاں کیوں کھول رہا تھا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی, ہم نیوکلیئر پاور لے کے آئے ہیں, اللہ کے حکم سے لے کے آئے. وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا حکم ہم نے مانا ہوا ہے, ان کو پتا ہے, انہوں نے پہلے مانا ہوا ہے. ان کی گولڈا میئر کہتی ہے ہم نے تمہارے نبی سے ڈیفنس اسٹریٹجی سیکھی ہے, تم نہیں ہتھیار بنا رہے ہو, ہم بنا رہے ہیں. 8 تلواریں چھوڑ کے گیا تمہارا نبی, اور بیٹھ کے تم یہاں پہ تیل کے کنووں کے اوپر عیاشیاں کرنے کے لیے. یہ ان لوگوں نے منہ سے بولا ہے کہ ایران کے منہ سے, جیسے اس کو ایران بولتا ہے اگلا لفظ بولتا ہے پاکستان. ٹھیک ہے, ایک تو یہ تو پہلی بار آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ایران, چونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان ان کا اگلا ہدف ہے, چھپاتے نہیں ہیں, اس لیے ایران کے ساتھ ٹیکٹیکل الائنس ہماری دینی مجبوری ہے. وہ شیعہ نہ ہوتے, وہ ایتھیسٹ ہوتے, ہماری دینی مجبوری تھی. بھائی ہمارا بیچ کا راستہ اس وقت ہمیں یہاں پہ بیس لاک کرنی ہے کہ یہاں سے نہ کوئی انٹری ہو سکے. دوسری بات رجیم چینج. جی سر, پہلے تو ایک چیز ہم مس کر رہے ہیں, وہ پہلے غور سے سمجھ لیں. جی, ایک ہوتی ہے آرمی کی بیس. آرمی کی بیس کا 30 اور 40% ایکٹیویشن رکھتے ہیں, کیونکہ بجٹ بہت مہنگا پڑتا ہے ایک بیس کو چلانے میں. صرف فوجیوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی, کے ساتھ مسائل کے جو بھی تھے. جب تک ان کے پاس اسٹیبلشڈ بیس نہیں بن سکی تب تک ANA بھی ان کے پاس نہیں آئی تھی. اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے بیس بنانا. پوائنٹ آ گیا. نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے وہ $5 بلین پہلے گھنٹے میں ضائع کروائے. کس کے؟ امریکہ کے. وار از جسٹ منی. جنگ صرف پیسہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا جنگ. 5 گھنٹے کا مطلب 5 بلین پر آور کا مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں ٹیکٹیکلی. اگر وہ 9 بیسز اڑاتا ہے 9 کے 9 ملکوں میں, تو یہ 9 پنجے $45 بلین نہیں بنتے. یہ ری انفورسمنٹ کے اوپر ریڈ مارک لگ جاتا ہے کہ یہاں سے اب امریکہ کا فوجی واپس ڈپلوائے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب آپ سائٹ میں آ چکے ہیں. ایران نے خالی مجھے سب کو یہ بتایا کہ تو اب میرے نشانے پہ ہے. اس نے محمد بن سلمان کو نہیں کہا کہ تو میرے نشانے میں, محمد بن زیاد کو نہیں کہا, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ بیٹا جو تو نے ابھی $1 ملین بچانے کے لیے جو بیس بنائی تھی نا, اب تو ملین کی جگہ بلین لگائے گا, بیکاز اب تیری بیس میرے این رینج کے اندر آ گئی ہے. ہم جب مسل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, کیوں مسل ٹیسٹنگ کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ان بیسز کو بائسیکٹ کر سکیں جو دشمن نے الگ الگ جگہوں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارا میزائل اگر اس بیس کو کراس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, اس کو کرٹیکل ڈسٹینس بولتے ہیں. ہو گیا جی. اب کیوں کرٹیکل ڈسٹینس بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے پیسوں سے مبرہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ تو بلین لگا یا ٹریلین لگا, میرا میزائل تیری بیس سے مبرہ ہو چکا ہے. ریجیم چینج ہو پائے گا ایران کی؟ تو جو مسلمانوں کے حالات ہیں, تو مجھ سے ایک جنگ کی ضرورت تھی ان کو, وہ تو ویسے ریجیم چینج کر دیتے. یہ تو ایران, دیکھیں میں شروع دن سے مانتا آیا ہوں کہ ایران
वतनीयत के मारे हुए फारसी हैं। मैं पहले दिन से कहता आया हूँ, वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ते होते, वो ईरान के लिए लड़ते होते हैं। मैं तो वतनीयत के खिलाफ, मैं तो मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। हम तो वतनीयत के खिलाफ वाले दीन के ऊपर है ना, हम उम्मत के दीन के ऊपर हैं। हम ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं तो अफगानी दुश्मन होगा, अफगानी है तो पाकिस्तानी दुश्मन, हम मुसलमान हैं। ये शुरू दिन से, जब पिछली दफा पे हमला हुआ था तो इनके सुप्रीम लीडर ने क्या किया था, पर्शियंस आर नॉट डिजाइन टू लेट गो पर्शिया लाइक दिस। मैं पर्सनली जानता हूं इस बात को कि वो ईरान के लिए लड़े, वो अल्लाह के लिए लड़े, मैं तो मुझे पता है इस बात का, मगर ये मौका नहीं है इस वक्त आग में तेल डाल। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।